السلام علیکم. ڈاکٹر حافظ جاوید اقبال, کنسلٹنٹ orthopedic surgeon at شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد. آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ نی پین کس کس وجہ سے ہوتی ہے, اور پھر فردر ایپیسوڈز کے اندر ان وجہ کو ہم ایکسپلین کریں گے. تو نی کے اندر جو براڈ اگر دیکھا جائے تو دو وجہ سے نی پین ہے. ایک وہ جو نی کی انجری کے بعد پین ہے, اور ایک جو انجری کے بغیر پین ہے. تو آج ہم جو ایکسپلین کریں گے وہ ایسی گھٹنوں کی درد جو بغیر کسی انجری سے, بغیر کسی ٹراما سے ہوتی ہے, اور اس کے اندر بھی فردر بہت ساری کیٹیگری ہیں, اور اس میں سے ایک چیز ہے جس کو ہم بولتے ہیں نی کا آرتھرائٹس. اور اگر نی کا آرتھرائٹس دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری فردر ٹائپس ہیں. ان میں سے موسٹ کامن جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے آسٹیو آرتھرائٹس. تو آسٹیو آرتھرائٹس جنرلی ایک ایج کے ساتھ جو نی جوائنٹ ہے اس کی جھلیاں جو ہیں ان کا ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے. اور آج کل جو مزید ریسرچ آئی ہے وہ یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے اندر جینیٹکس بھی انوالوڈ ہے, اور اگر آپ کی فیملی میں پیرنٹس کو اگر آرتھرائٹس ہے تو زیادہ چانس ہے کہ بچوں کو بھی آرتھرائٹس ہو سکتا ہے. اس کے اندر یوزلی جو پیشنٹس ہیں ابو ایج آف 40 اور موسٹلی ابو ایج آف 50 وہ افیکٹ ہوتے ہیں, اور گریجولی آہستہ آہستہ نی کا درد جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, اور اس میں سیڑھیاں چڑھنا اور اس میں ذرا تیزی کے ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جب ہم ان کو اسیس کرتے ہیں تو عام طور پر اگر لیٹ سٹیج ہو تو اس کے اندر نی بھی تھوڑا سا بینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ایکس رے کے اندر ان کی جو اسپیس ہے, گیپ ہے, وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے یوزلی اگر ارلی سٹیجز ہوں تو ہم آپ کو میڈیسن دیتے ہیں, کو ایکسرسائزیں کراتے ہیں, اور اس سے آپ کے مسل ڈیولپ ہوتے ہیں اور نی کی اسٹیبلٹی امپروو ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس مختلف قسم کے انجیکشنز ہیں, جیسے ہائی یورونیڈیز ہے, پی آر پی انجیکشنز ہیں, اور ایون سم ٹائم انٹرا-آرٹیکولر اسٹیرائڈ انجیکشنز بھی اس میں ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو پیشنٹ کی اسٹیج کے مطابق ہم اس کو انیشلی کوشش کرتے ہیں کہ سرجری کے بغیر اس کا علاج کیا جائے. ہاں, اگر یہ آسٹیو آرتھرائٹس جو ہے وہ اس اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ نی کے اندر گیپ بالکل ختم ہو گیا ہے, ٹانگیں آپ کی ٹیڑھی ہو گئی ہیں, اور میڈیسن جو ہے وہ اب اثر کرنا چھوڑ گئی ہیں, اور رات کو بھی نیند صحیح نہیں آتی اور چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جھلیوں کے ختم ہونے کی وجہ سے جو نیچے نوک دار بون ہے, ہڈی دوسری ہڈی کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے. تو اس اسٹیج پہ جو ہمارا بہترین علاج ہے وہ ہے نی ریپلیسمنٹ سرجری, اور ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں. ایڈوانس ٹیکنیک سے جب ہم یہ سرجری کرتے ہیں تو پوسٹ آپریٹو پیشنٹ کی پین ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے, اور اس کو ارلی موبلائز کیا جاتا ہے, اور جس سے ود ان فیو ویکس پیشنٹ کی جو موبلٹی ہے بہت امپروو ہو جاتی ہے. اور آج کل جو ہمارے پاس ریزلٹ آئے ہیں اوور آل اگر انٹرنیشنلی بھی دیکھا جائے تو دیر از 97% چانس ہے کہ آپ کا وہی نی جو لگایا تھا 10 سال تک چلے گا, اور 93% چانس ہے کہ ہو سکتا ہے وہی نی جو ہم نے لگاتے ہیں وہ 19-20 سال تک چلے گا. تو نی ریپلیسمنٹ از این آئیڈیل آپشن فار ایڈوانس نی آسٹیوآرتھرائٹس, لیکن اگر ارلی اسٹیجز پہ ہے تو اس میں اور ہمارے پاس بہت ساری نان آپریٹو میجرز ہیں جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آل آرتھرائٹس نی کے جس کو ہم بولتے ہیں روماٹائڈ آرتھرائٹس, گاؤٹی آرتھرائٹس, سیپٹک آرتھرائٹس, سورائٹک آرتھرائٹس. تو اس میں ہر ایک آرتھرائٹس کو تھوڑا سا ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں گے. تو روماٹائڈ آرتھرائٹس کو اگر دیکھا جائے تو روماٹائڈ آرتھرائٹس کی عام طور پر علامت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے چھوٹے جوائنٹ, یہ والے جو جوڑ ہیں, اور پاؤں کے چھوٹے جو جوڑ ہیں بہت زیادہ اسٹف ہوتے ہیں, اور عام طور پر پیشنٹ کو 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے سیٹل ہونے میں اور اسٹیفنس کو امپروو ہونے میں. اور اس میں بھی عام طور پر جو فیملی ہسٹری ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے آسٹیوآرتھرائٹس کی نسبت. روماٹائڈ آرتھرائٹس کے اندر اگر آپ کسی بہن بھائی کو ہے, پیرنٹس کو ہے, اس میں کافی زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کو روماٹائڈ آرتھرائٹس ہو سکتا ہے اگر آپ کی یہ سمٹمس ہیں. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کوالیفائڈ روماٹولوجسٹ کو دکھائیں یا آرتھوپیڈکس کو دکھائیں جس کا انٹرسٹ ہو آرتھرائٹس کے اندر, اور آپ کی جو انویسٹیگیشنز ہیں جیسے روماٹائڈ فیکٹر ہے, CRP, ESR ایٹسٹرا وہ ہوں اور پراپر ڈائگنوز کیا جائے.
اور اس کے بعد آپ کی کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جو آپ نے لانگ ٹرم لینی ہوتی. سیپٹک آرتھرائٹس اس کو بولتے ہیں جب آپ کے نی جوائنٹ کے اندر اگر کسی وجہ سے انفیکشن ہو گئی ہے اور وہ انفیکشن جو ہے وہ جو نی جوائنٹ کی جھلی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے, اور انفیکشن کی وجہ سے جو آرتھرائٹس ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیپٹک آرتھرائٹس. تو یہ عام طور پہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے, اور اگر کسی کا جو نی جوائنٹ ہے وہ کافی زیادہ پھول گیا ہے, سویل کر گیا ہے, ریڈ ہو گیا ہے, اور چلنا پھرنا بہت مشکل ہو گیا اور ساتھ بخار ہو گیا ہے, تو ایسی صورت میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ارجنٹلی کوالیفائڈ آرتھوپیڈک سرجن کے ساتھ کنٹیکٹ کریں یا ایمرجنسی میں آ جائیں تاکہ آپ کو اسیس کیا جائے. اور ایسی کنڈیشن کے اندر عام طور پر نی سے جوائنٹ کے اندر کٹے کے اندر سے کچھ پانی نکال کر لیبورٹری میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اس انفیکشن کو ڈائگنوز کیا جائے, اور نی کی جو صفائی ہے وہ بھی بہت ضروری ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے آپ کو اینٹی بایوٹک لینی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ جو گاؤٹی آرتھرائٹس ہے اس کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یوزلی نی جوائنٹ پہلے افیکٹ نہیں ہوتا, اور عام طور پر آپ کے پاؤں کے جو جوڑ ہیں, جو بڑی انگلی ہے پاؤں کی جو بگ ٹو بولتے ہیں, اس کا جو جوڑ ہے عام طور پہ وہ افیکٹ ہوتا ہے. اور یوزلی ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں, پانی اتنا نہیں پیتے, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کا یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یہ کچھ آپ کے اندر ایک جینیٹک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ یورک ایسڈ کو نکال نہیں رہی, اندر آپ جو ہے نا وہ جمع ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے جو جوائنٹ ہے وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ چیک کیا جائے, اور اگر یورک ایسڈ زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے پین ہو رہی ہے تو اس کے لیے بہت پریکاشنز جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں.